کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند نے عالم اسلام کے افق پر کس چمک دھمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک دھمک ماند پڑ جائے گی۔ پاکستان بننے سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور بانیان پاکستان اور بعد ازاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد تقی عثمانی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی چمک سے آج پوری دنیا کی علمی محفلیں پر رونق ہیں۔ اگرچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن اپنی خدمات میں وہ اپنے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے بھی بہت آگے ہیں۔ اور اگر حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت اہل حق میں ان کی ٹکر کی کوئی دوسری علمی شخصیت پاکستان کیا پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 7 بر اعظم میں پھیلی پوری امت مسلمہ میں یہ ایک واحد شخصیت ہیں جن کی بات پر عرب و عجم اور دنیا جہاں میں پھیلی امت سر تسلیم خم کرتی ہے، اور ہر مشکل کی گھڑی میں امت کے طبقات کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ افریقہ میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے سے متعلق کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلائل دینے تھے، تو افریقہ کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف نظر گئی وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے، جو افریقیوں کی دعوت پر افریقہ گئے اور کورٹ میں اپنے دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے میں کامیاب رہے۔ فجی سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک اور ناروے سے لے کر جنوب کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی پوری امت جس کو اپنا متفق کا مفتی اعظم مانتی ہے اور جس کے فتوے کو حرف آخر کا درجہ دیتی ہے، وہ ہے مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ، جس سے اگر امت مسلمہ میں کوئی ناواقف ہے تو وہ ہے صرف اور صرف پاکستانی قوم، جو چراغ تلے اندھیرے والے محاورے کا عملی نمونہ بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کی اکثر آبادی مفتی صاحب سے یا تو سرے سے واقف ہی نہیں یا پھر صرف نام کی حد تک شناسا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ ہستی ہیں جسے سعودی عرب عرصہ دراز سے نیشنلٹی دے کر مستقل سعودی شہریت اور رہائش کا اصرار کر رہا ہے، مگر یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین کا پڑوس چھوڑے ہوئے ہے، جسے اپنے ملک کے حکام نے بھلے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو، مگر اردن کے بادشاہ نے ان کی دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ صرف اسلامی دنیا کے حکمران نہیں بلکہ برطانیہ، انگلینڈ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے لے کر شمالی لاطینی امریکہ کے صدور تک مفتی تقی صاحب سے وقت لے کر ان سے اسلام کے نظام معیشت پر آگاہی لیتے ہیں۔ وہ اپنے سودی نظام کے مقابلے میں اپنے ہاں اسے نافذ العمل کروانے کے لیے مشورے لیتے ہیں، جنہیں خطبات کے لیے صرف پاکستان یا دیگر ممالک کے مدارس سے ہی دعوت نامے نہیں ملتے، بلکہ دنیا کی نامور اور مشہور زمانہ یونیورسٹیز سے لے کر ورلڈ اکنامک فورم جیسے عالمی فورمز پر معیشت کے موضوع پر خطاب اور آگاہی پروگرامز کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر مبنی کتابوں کا علمی خزانہ امت کو لکھ کر ہدیہ کر چکے ہیں، اور یہ کوئی 150 کتابچے نہیں بلکہ ایک کتاب کئی جلدوں پر محیط ہے، اور یہ ہر جلد میں ہزاروں صفحات ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کے کم و بیش 20 سال چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور اس دوران کئی تاریخی اور یادگار فیصلے صادر فرما چکے ہیں، جن میں ربا یعنی سود کے خلاف تاریخی فیصلہ ہماری عدالتی فیصلوں کے ماتھے کے جھومر کے طور پر تا قیامت چمکتا دھمکتا اور یادگار رہے گا۔ سود سے لتھڑی ہوئی آلودہ بینکاری کے مقابلے میں دنیا کو سود سے پاک اسلامی اصولوں پر مبنی بینکاری کا مکمل نظام لکھ کر دے چکے ہیں۔ موجودہ اسلامی بینکاری کے نام سے مشہور بینک ان کے بتائے ہوئے نظام پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اس میں مفتی صاحب کا کوئی دوش نہیں، انہوں نے مکمل نظام مرتب کر دیا ہے۔ اب اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی بینکوں کو مفتی تقی صاحب کے دیے گئے اصولوں پر چلنے کے لیے قانون سازی کرے۔ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے
تو اس میں مفتی تقی صاحب کا کوئی قصور نہیں، اور یہ واحد اسلامی مصنف ہیں جنہوں نے آسان ترجمہ قرآن کو زمین کی بجائے فضا میں لکھ کر عالم اسلام میں ایک نئے ریکارڈ کا اضافہ کیا۔ 3 جلدوں پر مبنی آج تک لکھے گئے تراجم قرآنیہ میں سب سے آسان اردو سے مزین خوبصورت آسان ترجمہ قرآن سارے کا سارا اپنے عالمی اسفار کے دوران جہاز کی پرواز میں لکھا اور یوں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر گئے۔ ان سے پہلے چند لوگوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا، مگر وہ لوگ چونکہ باقاعدہ مولوی اور عربی پر اتنی مہارت نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے قرآن کے اردو تراجم کو انگریزی میں نقل کیا تھا، اس لیے ان انگریزی تراجم میں وہ چاشنی نہ تھی۔ اس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب وہ پہلے عالم دین ہیں جنہیں بذات خود عربی پر مادری زبان جتنا عبور تھا اور انگریزی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ یوں دونوں زبانوں میں مکمل عبور کی وجہ سے ان کا لکھا گیا انگریزی ترجمہ قرآن پاک آج یورپ کے مسلمانوں کے متاع عزیز بنا ہوا ہے، اور بلا شبہ اردو کی طرح انگریزی میں بھی ان کے جیسا ترجمہ قرآن دوسرا نہیں ملتا۔ زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی بنانے والے اور اسے ذریعہ آخرت بنانا کوئی مفتی تقی صاحب سے سیکھے کہ جہاز کی پرواز کے دوران کے وقت کو بھی ضائع ہونے سے بچایا، اور اردو کا سب سے خوبصورت مستند با محاورہ آسان ترجمہ قرآن لکھنے جیسے خوبصورت کام میں لگا کر ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ سن 2009 میں PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس پر PIA نے انہیں بطور اعزاز عمر بھر کے لیے PIA پر سفر کرنے کی صورت میں ان کو 1/3 یا آدھے کرائے میں سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ دیگر 4 زبانوں عربی، انگریزی، فارسی اور ہسپانوی پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں۔ خاص کر عربی اور انگریزی میں بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے اردو سے زیادہ عربی اور انگریزی کے بیانات سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کن کن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں یا ابھی تک فائز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تاحال جن عہدوں پر فائز ہیں ان میں چیئرمین شریعہ بورڈ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نائب محتمم اور شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، چیئرمین انٹرنیشنل شریعہ اسٹینڈرڈ کونسل، اکاؤنٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بحرین، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ اسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب، آرگن آف آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC، ممبر رابطہ العالم الاسلامی فقہ اکیڈمی مکہ سعودی عرب، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ اسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب، چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان، چیئرمین شریعہ بورڈ سینٹرل بینک بحرین، چیئرمین شریعہ بورڈ ابوظہبی اسلامی بینک UAE، چیئرمین شریعہ بورڈ میزان بینک لمیٹڈ کراچی پاکستان، چیئرمین شریعہ بورڈ انٹرنیشنل اسلامک ریٹنگ ایجنسی بحرین، چیئرمین شریعہ بورڈ پاک کویت تکافل کراچی، چیئرمین شریعہ بورڈ پاک قطر تکافل کراچی، چیئرمین شریعہ بورڈ JS انویسٹمنٹ اسلامک فنڈز کراچی، چیئرمین شریعہ بورڈ JS اسلامک پینشن سیونگ فنڈز، چیئرمین شریعہ بورڈ عارف حبیب انویسٹمنٹ پاکستان انٹرنیشنل اسلامک فنڈ کراچی، چیئرمین آرکیپیٹا انویسٹمنٹ فنڈز بحرین، ممبر متحدہ شریعت بورڈ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ سعودی عرب، ممبر شریعہ بورڈ گائیڈنس فائنینشیل گروپ USA۔ ماضی میں جن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں ان میں جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان 1980 تا مئی 1982، چیف جسٹس شریعت ایپلیٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان 1982 سے 2002، چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان 1991، ممبر سینڈیکیٹ یونیورسٹی آف کراچی 1985 سے 1988 تک، ممبر بورڈ آف گورنمنٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد 1985 سے 1989 تک، ممبر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس 1985 سے 1988 تک، ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی 1977 سے 1981 تک، ممبر بورڈ آف ٹرسٹیز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد 2004 سے 2007 تک، ممبر کمیشن آف اسلامائزیشن آف اکانومی پاکستان آف پاکستان، جس کو دنیا جہاں نے اعزازاً اس قدر بڑے عہدے دے رکھے ہیں اور اپنے نیشنل لیول کے اداروں کا چیئرمین بنا رکھا ہے،
उसे पाकिस्तानी हुकूमत एक बुलेट प्रूफ गाड़ी देने को तैयार नहीं, और वजह सिर्फ इस्लामी दुश्मनी है और कुछ नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दुनिया जहां के तालीम याफ्ता और बाशऊर लोग बहुत इज्जत और कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तानी कौम उनको सही से जानती है और उस कदर की, और ना ही पाकिस्तान की हुकूमतों ने कभी उनसे उनकी सलाहियतों के बकदर कोई बड़ा काम किया। जो शख्स अमेरिका और तालिबान जैसी दो मुतहरिब ताकतों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है, उस शख्स से अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो दीनी छोड़कर दुनियावी एतबार से कितने फ़वाइद हासिल कर सकती है और मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की में किस कदर गिरा माया खिदमात ले सकती है। मगर अफसोस हमारे दौलत परस्त हुक्मरानों पर, जिन्होंने कभी पाकिस्तान के गोहरे नायाब को जानने और पहचानने की कोशिश ही ना की। ज़ियाउल हक मरहूम ने उनकी सलाहियतों का मुअत्तरिफ होकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट का चीफ जस्टिस लगाया था, मगर जनरल मुशर्रफ ने सूद को हराम करार देने के फैसले से पीछे ना हटने पर ज़बरदस्ती कबल अज़ वक्त माज़ूल कर दिया। मुफ्ती तकी साहब की तारीफ में दीवान भी लिख दिए जाएं तो वो भी कम हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आज की दुनिया में इकबाल के शेर की कोई जिंदा मिसाल है तो वो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के सिवा कोई दूसरा नहीं। यूं लगता है कि इकबाल अपनी कब्र से उठकर दोबारा से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की खिदमात को सराहते हुए फिर से अपने शेर को तरकीब लफ्जी देते हुए मुफ्ती तकी साहब की खिदमात को सराहते हुए कह रहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर तकी जैसा पैदा।